الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس سے پہلے آیت شریفہ میں ہمیں ایک حکم دیا گیا تھا، اس کو میں مختصر طور پر دوبارہ آج آپ کو بتاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، تم اپنے بھائی مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر لوگوں کو اپنا جگری دوست، رازدار دوست مت بناؤ۔ وہ تمہارے بارے میں، تمہاری خرابی کے بارے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، دوست ہونے کے باوجود اور رازدار دوست ہونے کے باوجود تمہاری برائی میں، تمہاری خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بات۔ دوسری کیا بات بتائی تھی؟ دوسری بات بتائی تھی وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، جو کام تمہیں مصیبت اور مشکل میں ڈال دے وہ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں، چاہے اس میں ان کا کچھ بھی بھلا نہ ہو۔ اگر آپ موجودہ حالات کو دیکھیں گے، میں ان چیزوں کو کھول کر بیان کرنا پسند نہیں کرتا، چونکہ پھر تفسیر کے بجائے وہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات کو پرکھیں گے، جانیں گے، تو اس آیت شریفہ کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہمارا کچھ ہو یا نہ ہو، بس ہاں مسلمانوں کی کمر دیوار سے لگا دی، ان کو ٹھکانہ لگا دیا، سنا ہوگا آپ نے۔ تو وہ ایسے کام اور ایسی حالات کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مشقت اور تکلیف میں پڑ جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ۔ دوسری بات، قد بدت البغضاء من افواہہم، وہ تمہارے دوست بھی ہیں، رازدار بھی ہیں، تمہارے پاس اٹھتے بیٹھتے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تم دیکھو گے کہ جب وہ تم سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ان کی زبان سے ایسی نکل جاتی ہیں جو پتہ دیتی ہیں کہ وہ اپنے دل کے اندر بغض اور دشمنی رکھتے ہیں۔ تیسری بات، چوتھی بات، وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے وہ لوگ اپنے سینوں میں جو چھپائے ہوئے ہیں بغض، عداوت، دشمنی، تمہارا برا چاہنا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ درمیان میں نے کچھ چھوڑ دیا، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یہ میں نے چھوڑ دیا، اس کا مطلب بتا دیا۔ آگے چلتا ہوں۔ اور ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو، دوستی کرتے ہو، ہمدردی رکھتے ہو، لیکن وہ تم سے بالکل ہمدردی نہیں رکھتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، توراۃ پر، انجیل پر، زبور پر، قرآن پر، وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں،
تو غصے کی بنا پر، غیظ و غضب کی بنا پر وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. یہ غیظ و غصے کی بنا پر. یہ بات درمیان میں نے کچھ چھوڑ دیا جو جس کا مطلب اس سے تعلق نہیں ہے. قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. آگے سنیے. إِن تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ. اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ انتہائی دشمنی کی علامت ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. جنگ کہیں ہو رہی، خوش کہیں ہو رہے. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رازدار دوست اور گہرا دوست بنانے سے منع فرمایا. کوئی غلطی میں مبتلا نہ ہو جاوے. اس لیے میں آج پھر لوٹ آتا ہوں تیسری چوتھی مرتبہ یہ بات. ایک تو کہتے ہیں عربی میں موالات، اس کا مطلب ہوتا ہے گہری دوستی. اور گہری دوستی وہ رازدار بنانا، اپنے سب معاملات میں اس کو شریک رکھنا، وہ ہے. اور ایک ہوتی ہے مدارات. مدارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملاقات کے وقت اچھی طرح سے اس سے پیش آنا، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا. ایک ہوتی ہے مواسات. مواسات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے جو ضرورت مند ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کی مدد کرنا، خاص طور سے جو اپنے پڑوسی ہیں اور اپنے جان پہچان کے ہیں. اس کی بھی اجازت ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدارات بھی ثابت ہے اور مواسات بھی ثابت ہے، جن کا مطلب آپ کو بتایا. ایک ہے معاملات، یعنی لینا دینا، خریدنا فروخت، خرید و فروخت کرنا، کرائے پر لینا کرائے پر دینا. ان کی بھی اجازت ہے کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ثابت ہے. موالات کی ممانعت ہے قرآن پاک میں بہت جگہ پر. 2 جگہ تو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی اب تک، اور تیسری آگے آئے گی جو مجھے یاد ہیں. 3 جگہ یاد ہیں، اور اگر اس سے زیادہ بھی ہو تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن 3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے. اس کے بعد ایک حکم دیا تھا، وہ سنیے اب پھر. وَإِن تَصْبِرُوا. اور اگر تم اپنے دین پر ثابت قدم رہو گے، وَتَتَّقُوا. اور اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، حوصلے سے رہو گے، ثابت قدم رہو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے. لا يضركم كيدهم شيئا. ان کا مکر تم کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچاوے گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا، اور بھی بہت جگہ ایسے وعدے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو تازہ کرا دی. اب میں آگے چلتا ہوں اور ترجمے سے پہلے کچھ بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی حیات کی بات کر رہا ہوں میں، صرف آپ کی حیات میں، اور خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حیات میں، زندگی میں. آپ کے بعد پھر صحابہ کا دور بہت دنوں تک رہا. اس میں تمام ایسے حالات پیش آئے جو ہمیں قیامت تک پیش آ سکتے ہیں. سمجھے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی حیات میں ایسے تمام حالات پیش آئے جو ہمیں قیامت تک پیش آ سکتے ہیں. ان سب کے بارے میں یہ قرآن پاک میں، یہ حدیث پاک میں ہمیں حکم دے دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ ان حالات میں تمہیں یہ کرنا ہے. یہ ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد کا تھوڑا سا قصہ بیان فرماتے ہیں یہاں سے، اور تھوڑا سا قصہ غزوہ بدر کا بیان فرماتے ہیں.
غزوہ احد کا تھوڑا سا قصہ یہاں کیوں بیان کرتے ہیں، غزوہ بدر کا تھوڑا سا قصہ یہاں کیوں بیان کرتے ہیں؟ وہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ دونوں باتیں معلوم ہو جاویں، دونوں باتوں کو مشاہدہ ہو جاوے۔ کن دونوں باتوں کا؟ کہ ان لوگوں سے موالات اور دوستی کرنا، اپنے معاملات میں ان کو شریک رکھنا کس طریقے سے نقصان دہ ہے۔ اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اپنے دین پر ثابت قدم رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، حوصلے سے زندہ رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایک ثبوت اور ایک دلیل بیان فرماتے ہیں، یہ دونوں باتیں بیان فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کو پہلے زبانی مطلب بتاؤں گا، پھر ترجمہ کروں گا۔ قصہ یہ ہوا کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ پھر سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ یہ غزوہ احد کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ غزوہ بدر تو نہ مسلمان چاہتے تھے اس وقت لڑنا، نہ کافر چاہتے تھے اس وقت لڑنا، لیکن من جانب اللہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور اس میں کفار قریش مکہ کو ایسی ذلت آمیز شکست ہوئی کہ وہ پورے عرب میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ خاص طور سے ان کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، اور بڑے جو بچے ان میں سے بڑے بڑے 70 سردار ہی سمجھیے وہ قید ہوئے۔ مارا جانا یہ بھی بڑی ذلت اور رسوائی، قید ہونا اس سے بھی زیادہ بڑی ذلت اور رسوائی، اور باقی جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ہماری اردو میں دم دبا کر بھاگے۔ تو جب وہ اپنے وطن پہنچے، مکہ پہنچے، تو ان کو بہت افسوس، گویا کہ ڈوب مرنے کی جگہ ان کو نہیں ملتی تھی، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لیکن انہوں نے حوصلہ بلند کیا اور یہ کہا کہ تیاری کرو، مکمل تیاری، اور اگلے سال ہم اتنی بڑی فوج اور اتنے ساد و سامان کے ساتھ جائیں گے کہ وہ ہمارے مقابلے کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پورے سال بھر تیاری کی، اور 1 سال کے بعد غزوہ بدر میں وہ 1000 تھے، اب وہ 3000 آئے، 3000 اکٹھے ہو کر آئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں 313 تھے، اور اس موقع پر وہ سوچ رہے تھے، آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ چونکہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے 3000، تو ہم ان کا میدان میں نکل کر مقابلہ کریں یا مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں۔ شہر اور بستی کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا آسان ہے، اور میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سمجھدار تجربے کار لوگوں کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، اور جوشیلے نوجوانوں کی رائے کچھ اور ہوتی ہے ایسے موقع پر۔ تو کچھ جوشیلے نوجوان تھے، خاص طور سے وہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ نہیں، میدان میں آمنے سامنے ہوگا جو بھی کچھ ہوگا۔ تو ایسے زیادہ لوگ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر عمل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ ہوا، ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسرے آپ یہ سمجھیے گا کہ جس کا ذکر پہلے بھی شاید آیا ہوگا،
ہاں ضرور آیا ہوگا، چونکہ منافقین کا ذکر سورہ بقرہ میں تفصیل سے آیا ہے۔ مدینے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور یہ تمام منافقین کا سردار تھا۔ موقع کی نزاکت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی مشورہ لیا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اس سے مشورہ لیا گیا، ورنہ اس سے پہلے کسی معاملے میں اس سے مشورہ نہیں لیا گیا، اور اس کے بعد بھی نہیں اس کا مشورہ لیا گیا۔ اس کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ دیکھو 3 رائے ہو گئی۔ منافقین کی رائے بھی یہی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن اس کا سبب تھا بزدلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، اس کا سبب تھا مصلحت اور حکمت، اور پرجوش جوانوں کی رائے تھی کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ طے یہ ہوا کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گئے، اور وہاں آپ نے زرہ پہنی۔ زرہ یوں سمجھ لو آپ، جس ہم کہتے تھے لوہے کا کرتا، لوہے کی ایک چیز ہوتی تھی، کرتا سا ہوتا تھا جو تلوار کے وار کو روکتا تھا۔ ایک خود ہوتا تھا جو سر پر پہن لیتے تھے ہیلمیٹ کی طرح سے، ایک ڈھال ہوتی تھی جس کو ہاتھ میں رکھتے تھے، جس سے تلوار کا وار روکتے تھے۔ تو جو بھی جنگی ہتھیار تھے آپ نے وہ لگائے، زرہ پہنی، اور گھر سے باہر نکل کر تیار ہو کر آ گئے۔ جو مسلمان، جوشیلے مسلمان وہ کہہ رہے تھے کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کریں گے، انہوں نے معذرت کی کہ اللہ کے رسول، ہم نے اپنے جوش کی وجہ سے، اپنے جذبے کی وجہ سے آپ کی رائے کے خلاف آپ کو عمل کرنے پر آمادہ کر دیا، تو ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، اور آپ جو مصلحت سمجھیں اس کے مطابق عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی جب جہاد کا ارادہ کر لیتا ہے اور ہتھیار لگا دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے فیصلے سے پہلے ہتھیار نہیں اتارتا، چاہے جنگ فتح ہو یا شکست ہو، پھر وہ ہتھیار نہیں اتارتا۔ اس لیے میں ہتھیار نہیں اتاروں گا، اور اب مقابلہ میدان میں ہی ہوگا۔ چنانچہ 1000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیا۔ احد مدینے سے تقریباً 3 میل دور تھا اس وقت، اب کتنے نزدیک آ گیا مجھے معلوم نہیں، 3 میل دور تھا، کوئی دور نہیں تھا زیادہ، 3 میل کوئی زیادہ دور نہیں ہوتا، لیکن راستے میں ہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق، یہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا، یہ کہہ کر کہ جب ہماری رائے نہیں مانی گئی تو ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوتے، واپس آ گیا۔ اچھا دیکھو، ایک تو ہوتا ہے کھلا دشمن، ایک ہوتا ہے چھپا دشمن۔ وہ جو چھپا دشمن ہمارے اندر ہی گھلا ملا رہتا ہے، وہ ہمارے آدمیوں سے بات کرتا ہے اور ان کو اپنا ہم خیال بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو پکے سچے مومن تھے، ان سے بھی ان کی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو اس دوران جب وہ واپس ہوا، بعد صحابہ کے دل میں بھی، پکے سچے مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ واقعی جنگ بڑی خطرے کی ہوگی ہے اور اس میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو منافقوں کا سردار تو اپنے 300 آدمیوں کو لے کے چلا ہی گیا۔ جو پکے سچے مسلمان تھے ان میں سے 2 قبیلے، ایک کا نام تھا بنو سلمہ اور ایک کا نام تھا بنو حارثہ، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو تو جانے دیا اور ان کو جانے نہیں دیا۔ جو ان کے دل میں خیالات آئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا اور ان کے اندر بہادری اور ثبات قدمی پیدا فرما دی۔
ایک تو یہ ہوا، اس میں یہ ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ پیش کیا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں اس قسم کے لوگوں سے رائے مشورہ اور رازدار دوست اور جگری دوست بنانے سے منع کرتے ہیں۔ دیکھو ان سے مشورہ لینے کی بنا پر کیا ہوا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو قبیلوں کو نہ روکتا۔ وہ جب ترجمے کے دوران بتاؤں گا میں اس سے آگے کچھ بات۔ دوسری کیا بات ہوئی؟ دوسری بات تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں گا، زیادہ تفصیل نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف لے گئے تو آپ نے، یوں تو آپ کا پہلا بھی دیکھا ہوا تھا، وہ اس کا پوری طریقے سے جائزہ لیا، اور جائزہ لے کر بہت عمدہ طریقے پر صف بندی کی۔ صف بندی کا مطلب ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ صف بندی کی کہ تمہیں اس طرف کھڑا ہونا ہے اور اس کا سردار فلاں ہے۔ میں عربی کے الفاظ استعمال نہیں کرتا چونکہ ان کا پھر مطلب بتانا پڑتا ہے۔ تمہیں اس طرف رہنا ہے اور اس کا سردار فلاں ہے، تمہیں یہاں رہنا ہے اور اس کا سردار فلاں ہے، اس کا امیر فلاں ہے۔ اس طریقے سے فوج کی پوری طریقے سے صف بندی کی اور مورچوں پر ان کو کھڑا کیا اور مورچوں پر ان کو بٹھایا۔ ایک طرف پہاڑ تھا، احد پہاڑ، اور اس کے بیچ میں کو کچھ ایک راستہ تھا۔ وہاں 60-70 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، اور عبداللہ بن جبیر صحابی ہیں، ان کو امیر بنایا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو ہم میدان میں لڑیں گے، اور ہماری ہار ہو یا جیت، تمہیں میرے دوسرے حکم تک یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ حکم دیا ان کو، وہیں ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے بعد مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلے میں اولاً ان 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان 3000 پر فتح ہوئی، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکے والوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ وہ جنگ کے بہت بڑے ماہر تھے، انہوں نے موقع دیکھا کہ کہاں سے ہم حملہ کر سکتے ہیں اس وقت ان پر اچانک۔ یہ تو ان کو پہاڑ کا درہ، جہاں پہاڑ کا جو راستہ تھا وہ جگہ مناسب معلوم ہوئی۔ اور ادھر یہ ہوا کہ جو صحابہ یہاں متعین تھے ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ دیکھو اب تو جنگ فتح ہو گئی ہے، میدان ہمارے ہاتھ آیا ہے، اب یہاں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، چلو بس بات کام پورا ہو گیا تو چلو۔ جو ان کے امیر تھے انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ہماری ہار ہو یا ہماری جیت ہو تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حکم تک ہم یہیں جمے رہیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو کچھ صحابہ کے ساتھ عبداللہ بن جبیر وہیں پر ڈٹے رہے، باقی لوگ چلے گئے وہاں سے۔ تو خالد بن ولید ادھر آئے، موقع پہلے ان سے تیر اندازی ہوئی اور ان کو راستے سے صاف کر کے، اور اچانک وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، صحابہ پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر لشکر نے بھی دیکھا کہ ادھر سے ہمارے کچھ آدمی گئے اور انہوں نے میدان ہاتھ میں لے لیا، تو وہ واپس لوٹ کر آ گئے۔ اس وقت ماحول ایسا ہوا، اچانک حملے کی وجہ سے ماحول ایسا منتشر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی رہ گئے، بس 10 12 15 آدمی آپ کے پاس تھے، باقی منتشر ہو گئے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھکا مکی میں ایک گڑھے میں گر گئے، اور آپ کے دانت چوٹ آئی، شہید ہوا، پیشانی پر چوٹ لگی۔
اسی دوران یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ نعوذ باللہ محمد کو تو قتل کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر کا مسلمانوں پر اپنی ہار سے بھی زیادہ اثر ہوا اور ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ ابھی سب حالات پیش آئے تو ظاہر بات ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب وہاں کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد کچھ جو نزدیک تھے صحابہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور پھر آپ کو گڑھے سے اوپر ایک ٹیلے پر لے آئے۔ جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو پھر ان کے اندر جوش بھر گیا اور پھر وہ جواں مردی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑے۔ پھر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ مشرکین اور دشمن پھر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ ہوا۔ اس کا تفصیلی ذکر آئے گا اگلے رکوع میں، اور 2-3 رکوع میں آئے گا، تفصیل سے ذکر آئے گا۔ میں نے آپ کو یہاں سے متعلق جو ضروری باتیں تھی اتنی بتائی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں ایک حکم دیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے تو وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہاں پر جو بھی کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ یہ ان آیت شریفہ میں بتایا جا رہا ہے، ان آیت شریفہ میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر کا بھی تھوڑا سا حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو غزوہ بدر میں تم نے ثابت قدمی سے کام لیا اور غزوہ بدر میں تم نے کوئی نافرمانی نہیں کی۔ اس وقت ہم نے تمہاری دیکھو کیسی مدد کی، تمہارے قدم جما دیے، اور تمہاری مدد کے واسطے پہلے ہم نے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے بھیجیں گے، پھر وعدہ کیا کہ 3000 بھیجیں گے، اور پھر وعدہ کیا کہ 5000 بھیجیں گے۔ دیکھو جب تم ثابت قدم رہے اور تم نے کوئی نافرمانی نہیں کی اللہ کے رسول کی، تو اس وقت ہم نے تمہاری کیسی مدد کی۔ اور یہاں جو تم کو تکلیف پہنچی، یہاں جو بھی کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم کے، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا۔ یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آگے ترجمہ ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو 2 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں، اور آپ وہ دھیان سے سنیں۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایسے ایسے جملے ہم لوگ کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایمانی جوش ہے، ایمانی جوش ہے۔ ہاں، اور ایسے کہتے ہیں بڑا طاقتور ایمان ہے اس کا، بڑا مضبوط ایمان ہے اس کا۔ میں آپ سے سوال کر لوں، آپ خود اس کا جواب سوچ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مدینے میں رہ کر، شہر میں رہ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا، رائے کیوں دی تھی؟ آپ سے زیادہ کسی کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے؟ ہاں، دیکھو جس کو ایک جملے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جوش کے ساتھ ہوش بھی چاہیے۔ یوں نہیں کہ ایمانی جذبے کے اندر آ کر آدمی اور خلاف مصلحت اور خلاف حکمت کام کرنے لگے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایمانی جوش اور ایمانی جذبے میں آ کر مصلحت و حکمت کے خلاف ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر، غزوہ احد میں بھی ہے، اور غزوہ خندق میں تو آپ نے ایسا کیا ہی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات ایک اور، آپ بڑے دھیان سے سن رہے، لیکن میں پھر آپ کو کہوں گا کہ توجہ فرمائیں۔ جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جاوے گی تو اس کا ایک تو گناہ ہوگا اور ایک ہمارا دنیاوی نقصان ہوگا۔ اللہ کے رسول کے حکم خلاف ورزی کی گناہ ہوا، اور ایک ہمارا دنیاوی نقصان ہوا کہ فتح شکست میں بدل گئی۔ تو میرے بھائیوں، گناہ سے بچو، کہ توبہ کرنے سے گناہ کی سزا تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے جو دنیاوی نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔
اس کی تلافی نہیں ہوتی، وہ نقصان بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ساری بات آپ کی سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ ایک بات آئے گی جو میں آگے بتاؤں گا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت میں اپنے گھر سے نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکلے۔ یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں میں، وقت تو ایسا ہو گیا لیکن آج تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے بہتان لگاتے ہیں، طرح طرح کے بہتان لگاتے ہیں، جی ہاں۔ اور ایک بہت بڑا فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے مانتا ہی نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ شیعہ لوگ وہ اہل بیت میں سے مانتے ہی نہیں ان کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ اہلی کا، آپ اپنے اہل کے گھر سے نکلے، وہ اہل بیت فرماتا ہے یہاں پر، جی ہاں۔ اور مسلمانوں اور مومنین کو آپ لڑنے کی جگہ بٹھا رہے تھے، جس کو میں نے آپ کو بتایا مورچہ بندی اور صف بندی، اور جس کو میں نے کہا کہ ہر کام حسن تدبیر کے ساتھ کرنا، اچھے انتظام سے کرنا، الٹپ مت کرنا۔ دیکھو دوستو، عرب کے لوگ بڑے جنگجو تھے، لڑتے تھے، لیکن وہ جنگی تدبیروں سے اور جنگ کے انتظام سے واقف نہیں تھے۔ اس کی ابتدا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہمیں اتنا بڑا علم نہیں ہے تاریخ کا، لیکن جو تاریخ داں ہے وہی ہمیں بتاتے ہیں۔ اس لیے ہر کام حسن تدبیر سے کرنا، اسباب کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق کرنا، یہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے کہ آپ ان کو کس طرح کی ہدایات دے رہے تھے۔ اللہ سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ اب دوسری بات ہے، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب تمہارے میں سے دو جماعتیں بزدل ہو گئی اور انہوں نے بھی واپس لوٹنے کا ارادہ کر لیا، اور اللہ ان دونوں کا حامی اور مددگار تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان کا حامی اور مددگار تھا، اس لیے وہ واپس نہیں لوٹے اور اتنے بڑے گناہ سے بچ گئے۔ جنگ سے بھاگنا جس کو کہتے ہیں، بڑے گناہ سے بچ گئے۔ یہ دو جماعتیں کون سی تھی؟ یہ سچے پکے مسلمان اور سچے پکے جو صحابہ تھے، بنو سلمہ، بنو حارثہ، یہ وہ تھے۔ اب یہ بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، وہ سمجھیے گا۔ اللہ نے منافقین کو تو نہیں روکا، وہ تو بھاگ گئے، اور اللہ نے ان کو بھاگنے نہیں دیا، چونکہ اللہ ان کا حمایتی تھا۔ یہ ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ بات سمجھ لیجئے گا آپ کہ اللہ کی نصرت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ غیب آسمان سے فرشتے آ جاوے۔ اللہ کی نصرت نہ معلوم کس کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کی نصرت اس طرح پر ہوئی کہ انہوں نے تو بزدلی کا ارادہ کر لیا، بھاگنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر کے ان کو ثابت قدم رکھا۔ یہ ہے۔ یہیں سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ متقی کو اللہ تبارک و تعالی، اپنے فرما بردار بندوں کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچاتا ہے، اور جو نافرمان اور فاسق قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کوئی مدد نہیں کرتا، وہ گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، گناہوں کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو، مؤمنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اگلی بات جو دوسری بات بتائی تھی میں نے، وہ سنیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بدر میں، جب تم بہت کمزور تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے۔ آپ کو معلوم ہے نہ ہتھیار تھے، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی، نہ گھوڑے تھے، اور تعداد میں بھی
ایک تہائی تھے۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ اذ تقول للمؤمنین، جنگ بدر میں جو اللہ کی مدد آئی اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ، کیا تمہارے واسطے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو خاص جنگ کے لیے اتارے گئے ہوں؟ ہاں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا تھا کہ کفار تھے 1000 اور مسلمان تھے 313، تو تعداد گویا کہ 2 گنی زیادہ تھی، 3 گنی کہہ لیجئے، ہاں 3 گنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتے کر کے اب ان کی تعداد 3 گنی کر دی، بلکہ 4 گنی کر دی۔ یہ بلا ان تصبروا، کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو گے، بزدلی نہیں دکھاؤ گے، حوصلے پست نہیں کرو گے۔ بزدلی دکھانا کیا ہے؟ دشمن خوشامد کرنے لگے۔ بزدلی دکھانا کیا ہے؟ ارے بھائی مصلحت تو یہی ہے، اور اس زمانے کا تو حال یہی کہتا ہے، سفر میں ٹرین میں چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، داڑھی صاحب ٹوپی غائب، یہ ہے وہ بزدلی۔ کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے اور دشمن تم پر اچانک ٹوٹ پڑے گا تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے جو خاص جنگ کی نشانیاں لے کر آئے ہوں گے، یعنی خاص جنگ کے ہتھیار لے کر آئے ہوں گے۔ یہ معاملہ اس طرح پر تھا کہ تعداد 3 گنی تو تھی ہی، اس کے بعد ایک خبر آئی کہ ایک شخص ہے کرز، وہ بہت بڑی تعداد میں فوج لے کر قریش کی مدد کے واسطے آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں پھر ذرا کوئی پریشانی محسوس کی گئی، تو جب اس کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرما دی، آپ کا بھی دل مطمئن ہو گیا، اور جب صحابہ کرام کو وہ آیت شریفہ پڑھ کر سنائی ان کا بھی دل مطمئن ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ آئی نا سمجھ میں؟ ایک بات اور سمجھو، ایک ہے ایمان کی کمزوری، وہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے واقعی اپنی کمزوری، تعداد میں کم ہونا، سامان میں کم ہونا۔ تو اگر اپنی تعداد کی کمزوری سے اور اپنے سامان کی کمزوری سے دل میں کوئی خیال آ جاوے تو ایمان کی کمزوری نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خیال آ گیا کہ بھائی ادھر سے تو کرز بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدد نازل فرما دی، یہ اس کا وعدہ فرما لیا۔ اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، میں کچھ اشارے کیے، تفصیل مستقل چاہیے اس میں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یعنی فرشتوں کو نازل کرنا، 1000 یا 3000 یا 5000 فرشتوں کو نازل کرنا، وہ تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر کیا تھا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کیا تھا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس کی وجہ سے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، حالانکہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ دیکھو بات تو یہیں سے سمجھ میں آ گئی، لیکن میں اس کو ایک الٹے مفہوم کر کے سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی اگر اللہ چاہے تو 5000 فرشتوں کے باوجود بھی تم ناکام ہو سکتے ہو۔ یہ مدد تو دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ ایسے حالات پیدا کر دے، تمہارے دلوں کو ایسا بنا دے
اس لیے مدد تو اللہ ہی کی سے۔ اب ایک بات اور سنیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حالات کیسے بھی ہوں، بہت بڑے سامان اپنے پاس ہوں، بہت بڑی تعداد اپنی ہو، بہت بڑی دولت اپنے پاس ہو، اس وقت بھی اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف رہنا چاہیے، اور اپنے پاس کچھ نہ ہو جب بھی دل کی توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے، جب بھی دل کی طرف توجہ اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔ یہ سبق ہے اس میں کہ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ چنانچہ 70 شہید ہوئے، 70 ان میں سے مارے گئے۔ او یکبتہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ فینقلبوا خائبین، پس وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ دوستو 2 آیت شریفہ رہ گئی، ان کو سمجھانے کے واسطے بہت وقت چاہیے گا، اور آج تھوڑا سا چاہیے گا وقت۔ جن لوگوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذات خود حملہ کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر بہت بے دردی سے حملے کیے، جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو اس کے بعد کچھ دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں ایک دعا پڑھی اور ان کے واسطے بددعا کی، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جو بڑے بڑے شیطان تھے، ان یعنی بڑے بڑے دشمن تھے قریش میں سے، ان کا نام لے لے کر بددعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو چند دن کئے دن یہ نہیں ہے معلوم، اس وقت یاد نہیں، یا حدیث پاک میں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کے واسطے بددعا کرنے سے منع کر دیا۔ اس آیت شریفہ میں ان کو ان کے واسطے بددعا کرنے سے آپ نے منع کر دیا۔ ایک بات تو یہ سمجھیے آپ۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ہوا تھا، اس کو بیر معینہ کا واقعہ کہتے ہیں۔ بیر معینہ کا ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے درخواست کی کہ آپ کچھ صحابہ کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے تاکہ وہ ہم کو قرآن پاک سکھائیں، ایمان سکھائیں۔ تو آپ نے 70 صحابہ کو تقریباً ان کے ساتھ بھیج دیا۔ انہوں نے ایک مقام پر جا کر غداری کی اور ان میں سے زیادہ تر کو قتل کر دیا، شاید ان میں سے 1 یا 2 بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی ان کے واسطے بددعا کی۔ قبیلہ زکوان اس کا نام تھا جس نے یہ غداری کی تھی، ان کے واسطے بددعا کی۔ تو ادھر تو غزوہ احد ہوا تھا، ادھر وہ بیر معینہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ان دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کفار کے واسطے بددعا کی تھی، قنوت نازلہ جس کو ہم کہتے ہیں آج کل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ کیا منع کر دیا؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، یقیناً وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ سب جو کو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا وہ سزا دے گا۔ جو توبہ کرے گا، جس کی توبہ چاہے گا وہ قبول کر لے گا۔
اور جس کی توبہ نہیں قبول کرے گا اس کو سزا دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد دعا کرنے سے منع کر دیا تو آج تک بھی قنوت نازلہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں قنوت نازلہ؟ یہ سوال تو آپ کے ذہن میں آ ہی گیا ہوگا۔ ہاں، تو دیکھو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر اور احادیث کو دیکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور بہت سے فقہاء و محدثین مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قنوت نازلہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ منسوخ ہے اس آیت شریفہ کی وجہ سے، اور اب قنوت نازلہ نہیں پڑھنی چاہیے اور اب ان کے واسطے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ اور وہ قنوت نازلہ کا حکم منسوخ ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ کچھ احادیث کی بنا پر اور صحابہ کے تعامل کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ قنوت نازلہ منسوخ نہیں ہے، اس لیے ان کے یہاں 12 مہینے ہمیشہ نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ احناف کے ہاں یہ منسوخ ہے، نہیں پڑھی جاتی۔ اب چونکہ اس آیت شریفہ کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی پڑھنا ثابت ہے، اس واسطے سے احناف یہ فرماتے ہیں کہ جو سخت حالات ہوں تو اس وقت اس کے پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے زیادہ تر اکابر یوں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ کو دیکھ کر اور محدثین اور فقہاء کے اس فرمانے کی بنا پر کہ قنوت نازلہ منسوخ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے بعد انہی الفاظ میں دعا کریں، یعنی قنوت نازلہ کا جو مفہوم ہے اس الفاظ میں ہم نماز کے بعد دعا کریں۔ بہرحال آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر جو فقہاء کرام نے فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ حادثے کے وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں، چند دن پڑھ سکتے ہیں، ہمیشہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔